مان رہی اگر مجھے اجازت ہو تو میں اردو میں تقریر کروں جیسے دوست لاہور سے آئے. محترم ایم ڈی صاحب، جناب سی او صاحب، بیا مجھا بورڈ جا ممبر، مجھا دوست، مجھا بازو ممبر بورڈس، مجھا چیف انجینئر صاحبان، مساں اسٹیج پہ بیٹھل دوستوں اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے ورکر، السلام علیکم. جتنی ایم ڈی صاحب نے ہسٹری بتائی، جتنی تعریف کی، میں اس کے قابل تو نہیں ہوں، مگر میں آپ کو چند چیزیں آگے رکھوں گا. جب میں نے اس ورکشاپ کو وزٹ کیا تو مجھے بالکل مزہ نہیں آیا. تو میں نے اپنی ٹیمز کے ساتھ ڈسکشن کیا تو یار جو ہم یہ چیز بنانے جا رہے ہیں وہ تو ہم پیسے ضائع کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک جیسے سی او صاحب نے فرمایا کہ ہم نے تھرڈ پارٹی انسپیکشن رکھائی. وہی خدشات ہوئے جو میں سمجھ رہا تھا. آخر کار ہمیں آفر آئی کہ آپ ہمیں زمین دیں، ہم ورکشاپ اپنی اسٹیبلش کرتے ہیں اور جیسے آپ جیسے اسٹینڈرڈ چاہیں گے ہم آپ کو اسی لیول کا ٹرانسفر بنا کر دیں گے. پھر میں اپنے دوستوں سے، اپنے سی او صاحب سے اور خاص طور مٹھل شیخ میرے پاس آیا کہ سر اگر آپ یہ باہر ایگریمنٹ کریں گے تو جو ادھر 70-75 لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ جو ویلفیئر کا ادارہ ہے اس کو بڑا ایک تو 50-60 خاندان بے روزگار ہو جائے گا، جو بیواؤں کو پیسے ملتے ہیں وہ نہیں مل سکیں گے. یہ بھی میرے لیے بہت کہ مشکل فیصلہ تھا کہ بھائی اس کو میں کیا کروں، جس کی سی او صاحب نے بھی کہا کہ چیئرمین صاحب سوچیں کہ اگر آپ باہر ایگریمنٹ کریں گے، اس کو زمین دیں گے تو ہم سارے وابڈا مدر کمپنی ہماری وابڈا ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا. مجھے کچھ دنوں کے بعد سوچنے کے بعد جو میرے والد کی جگہ ہیں، میرے محسن ہیں جس کا اگر نام نہ لوں تو ناجائز ہوگی، میں نے یہ بات سید خورشید احمد شاہ صاحب سے کی. میں نے کہا سر آپ اس کے وزیر بھی ہیں اور یہ میرے ایک ڈیسیشن نہیں کر پا رہا، آپ اس میں مجھے ہیلپ کریں. چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جنرل صاحب کو فون کرتا ہوں، آپ جا کر مل لیں، اگر آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا اور بھی حل ہے. اس کے بیچ میں ہم نے ساری وہ کیلکولیشن کی، رپورٹس وغیرہ بھی لے کر جب جنرل چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور تقریباً میری آدھا گھنٹہ اس سے ڈسکشن ہوئی پوائنٹ ٹو پوائنٹ وتھ ریفرنس آف رپورٹ. تو انہوں نے کہا کہ آغا صاحب منسٹر صاحب کا بھی حکم ہے اور جو آپ کے نے یہ چیز لے کر آئے ہیں تو آپ ریسٹ ایشور ہمیں صرف 1 مہینہ دیں. میں نے کہا سر 1 مہینہ فوج کو دینا یہ ناجائزی ہوگی، 1 ہفتہ. میں نے کہا 1 مہینہ نہیں 1 ہفتہ. تو انہوں نے کمنٹ کیا کہ 1 ہفتے کے اندر ہم آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیں گے. میں جب اسلام آباد سے واپس سکھر پہنچا تو یہ میرے جو قریبی ابھی دوست بنے اس زمانے میں یہ بات مجھے برداشت کر رہے تھے، نہ میں اس کو برداشت کر رہا تھا. ایسے ہی طارق صاحب تو انہوں نے مجھے بڑی ڈیٹیل دی کہ بھائی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا جی بسم اللہ. پھر ہماری بیچ میں ممبر پاور جمیل اختر صاحب، ایک انتہائی درجے کے قابل انسان، انتہائی درجے کا محنتی بندہ، اس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی. ہم نے کہا کہ آپ اپنی ٹی او آرس بنائیں اور ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اگر اس ٹائم کے اوپر اگر آپ نے ورکشاپ نہیں بنائی تو آپ کے اوپر پینلٹی لگے گی. جیسے ہی ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آپ مطلب ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں پینلٹی کا. پھر جمیل اختر صاحب نے بھی بڑا کام کیا، بہت کام کیا. آج ادھر جو ہم کھڑے ہیں
تو مٹھل صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میرے بورڈ کے ممبران ہیں انہوں نے ہر چیز پر لبے کہا. کسی ممبر نے مجھے آج تک کسی اور بورڈوں میں ہوتا ہے کہ بھائی ہاں آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے, اس میں کچھ باتیں ہارڈ بھی ہو جاتی ہیں, مگر میرے پیچھے بورڈ ہے. اگر میں ایز اے چیئرمین کچھ بھی نہیں, اگر میرے ساتھ بورڈ نہ ہو, اگر ہمارے ساتھ جو سیپکو کی فیملی ہے, میں تو سیپکو کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں, چاہے وہ لائن مین ہو چاہے وہ چیف انجینئر ہے, میں ایسی سب کو اکٹھا لے کر چلتا ہوں. آپس میں جو بھی کریں بغیر دوسروں کی بھی بات نہیں سن سکتا. اسی لیے الحمدللہ آج جو ہم ادھر پہنچے ہیں تو طارق صاحب کی انتہائی بڑی مہربانی, اور ہم لاہور اور سکھر میں نہیں فرق رکھتے. ابھی موٹر وے بن گیا ہے بھائی, ہم 5-4 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاتے ہیں, فکر کرنے کی بات نہیں ہے. اور دوسرا میں اعلان کرتا ہوں, آپ کے کتنے پیسے رہے 127 ملین میں دعوت صاحب کو کہتا ہوں کہ اس کو 70% ایک ہفتے کے اندر دے. اور دوسری یہ ہے کہ ISO 2000 سرٹیفائڈ یہ ایم ڈی صاحب کو ہماری ریکویسٹ ہے, اس پر بھی آپ کام کریں. دوسرا یہ ہے کہ میری سجیشن ہے, ایم ڈی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, CO صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہم لائزن آفیسر ہم بٹھاتے ہیں آپ کے فاؤنڈیشن میں, تنیو صاحب کے انڈر میں. وہ جونیئر انجینئر ہوگا, جو ٹرانسفارمر جیسے آپ انسپیکشن کے لیے بلاتے ہیں, ہم سیپکو والے کو ہم نہیں آتے, وہ بزی ہوتے, وہ ادھر موجود رہے گا. اس کو لیپ ٹاپ ہوگا, جیسے ٹرانسفارمر نمبر 2004-6 جو بھی ہوگا اس کی بکلیٹ بنائے گا. جیسے ٹرانسفارمر اوپن ہوگا اس کی تصویریں لے گی, کتنا مٹیریل نکل رہا ہے اس کی تصویریں لے گا, ہر پروسیس کی اس کی تصویر لینا اس کا کام ہوگا. اور وہ لیپ ٹاپ میں اس کو مطلب سیو کر لے گا. مگر ہر ٹرانسفارمر کی ہمارے پاس بایو ڈیٹا ہوگی, کب بنا ہے, اس میں کیا فالٹ ہے. دیکھیں ایک تو ہم فاؤنڈیشن اور سیپکو میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم بزنس پارٹنر ہیں. اور اللہ کی مہربانی سے آپ نے جہاں تک پہنچایا ہے, میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں سیپکو کو اور بھی آپ فائدہ دے سکتے ہیں. جیسے آپ نے ٹیکنیکل ڈائریکٹر نے مجھے بریفنگ دی تھی, جو پرائیویٹ لوگ ٹرانسفارمر بنا رہے ہیں وہ سیپکو کو بڑا نقصان ہے, ہماری لاسز بڑھ جاتی ہیں, ہمارے ساتھ بڑی وہ صاحب کتنا پرائیویٹ جو بناتے ہیں اس میں ہمیں لاس ہے, جو پرائیویٹ کمپنیاں ٹرانسفارمر بناتی ہیں. اگر وہ ادھر آ جائیں بزنس تو یہ بہت ہمارے سیپکو یہ بہتر ہے. تو یہ آپ ایفرٹس کریں, آپ سیپکو کے علاوہ بھی جو ہے, اور ہم تو کہیں کہ اللہ کرے نہ جلیں, اور مگر آپ کا بزنس کہیں باہر سے بھی آ جائے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور یہ میں سب کا تو کیا, اور میرے کزنس بیٹھے ہیں, میں ان لوگوں کا بھی بہت مہربانی کہ میرے کزنس آئے, میری فیملی بھی کے ممبر ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا. تھینک یو ویری مچ. آج اب سلسلہ ہے شیلڈس کا, تو میں گزارش کروں گا جناب محترم مسٹر محمد طارق MD PWF, ان سے گزارش اسٹیج پہ آئیں اور یہ شیلڈ نوازیں گے جناب محترم مسٹر آغا لال بخش خان, چیئرمین